बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। मैं आपके साथ कुछ ऐसी खबरें भी शेयर करूंगा जो आमतौर पर मीडिया को शेयर करने की इजाजत नहीं है। जब रिपोर्टर वो खबर को अपने ग्रुप में फाइल करता है तो उस पर लिखा होता है कि एज पर पॉलिसी। जी हाँ। 26 नवंबर के हवाले से आज एक मकतूल के वालिद साहब की दरख्वास्त थी। एक मकतूल के वालिद साहब की दरख्वास्त थी बखिलाफ वजीर आजम पाकिस्तान, बखिलाफ वजीर दाखिला मोहसिन नकवी। जी हाँ। एक तो पार्टी ने बहैसियत पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर साहब ने एक दरख्वास्त दी है। नहीं, ये दूसरी दरख्वास्त थी। ये किस मोड पर है, इसकी कुछ तफसील बतानी है। वो जो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत, उनके वकला की टीमों ने कहा कि गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई है इमरान खान साहब से, वो गई ऐसी की तैसी होगी उसकी। जी हाँ। पूरी पूरी की पूरी टीमें पहुंची हुई हैं। और जस्टिस डोगर साहब से मुतल्लिक उनके सीवी को 4 चांद मजीद लगे, उनसे मुतल्लिक कुछ बताना है। एक दो और खबरें भी बड़ी अहम है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे जी। कल से ही खबर थी, इमरान खान साहब के वकील जो थे फैसल चौधरी अपनी टीम के हमरा अदालत के ऑर्डर्स लेने के बावजूद उनकी कल मुलाकात नहीं करवाई गई। पुरस्कारियत के साथ तोशाखाना 2 और GHQ हमला केस के हवाले से जिस तरीके से इमरान खान साहब की केसों की तारीखें बगैर सुनवाई के आगे पोस्टपोन हुई 23 और 24 फरवरी के हवाले से, उस पर शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो अब देखना था कि वाकई ये फिल्टर है कि नहीं है। इमरान खान साहब के ऊपर कोई खतूत के हवाले से कोई जिंदगी तंग की जा रही है, या जेल में उनके ऊपर सख्तियां की जा रही हैं, या वो जो हु आर यू का जो ट्रेंड चला है उसके ऊपर हो गया है क्या है। तो इसी वजह से ना अडयाला जेल में इस वक्त ना बानी पीटीए से मुलाकात है। आज बुशरा बीबी से आज मंगल का दिन है, मुलाकातों का दिन भी है जी। और उनकी अहलिया बुशरा बीबी से अडयाला में मुलाकात करवाए जाने का कहा जा रहा है कि इम्कान है, लेकिन अभी तक कोई मुलाकात के इशारे मिले नहीं है। और वकला और फैमिली मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचेंगे जी। अलीमा खान साहबा, अजमा खान, नौरीन खानम, कासिम खान मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे जी। वकील सलमान अकरम राजा साहब, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट से सीधा उन्होंने उधर पहुंचना था जी। फैसल चौधरी, मुबशर मकसूद अवान अडयाला जेल पहुंचेंगे आज, इनकी मुलाकात का दिन है जी। नईम हैदर पंचोथा, इरफान न्याजी, अली जाज बुट्टर, जी हाँ, ये तमाम जेल में बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए उनकी बेटियां मुबशरा और महलुन निसा, इनसे मुतलिक इतला। तो यह भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वाकई इमरान खान साहब पे मुलाकातों पर पाबंदी लगती, सेम उसी तरह जिस तरह उनका ब्लैकआउट किया गया था, उनके जो खाने के हवाले से लवाजमात थी उसको बहुत हद तक फिल्टर कर दिया गया था। इमरान खान साहब को अंधेरी कोठरी में रखा गया था। वो तमाम जो चीजें थी उससे मुतलिक एक बाकायदा तौर पर है, क्योंकि इससे मुतलिक फैसल चौधरी साहब, उन्होंने सुबह ट्वीट किया, नो वेट, आई एम नॉट गोइंग टू वेट एनी मोर, द प्रोसेस नीड्स टू बी एक्सपीडाइट एंड इमरान खान इंस्ट्रक्टेड मी on the last Saturday, contempt of court petition against jail authorities on his behalf will be filed today for restricting his scheduled meeting with the lawyers, family and friends. तो जनाब आज फैसल चौधरी साहब एक बार फिर से इमरान खान साहब के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जेल हुकाम के ऊपर लगाने के हवाले से फाइल करने जा रहे हैं। तो आज सिचुएशन जो है बड़े लिहाज से क्लियर और सामने जरूर आ जाएगी, ताकि उसके बाद कोई इसके ऊपर फर्दर कोई बात की जा सके। हाँ, इस सिचुएशन को क्लियरिटी के लिए आज बहुत अरसे बाद अंसार अब्बासी साहब एक्टिव हुए। इससे पहले ना वो मुसलसल पोर्ट एंड शिपिंग, कराची पोर्ट एंड शिपिंग का उनके पास टारगेट था, उससे मुतालिक खबरें बार बार निकाल के दे रहे थे। और कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान तहरीक साहब के मतलब आपको पता हुआ है वैसे भी एक्सपर्टीज है, और मैंने तो उनको नाम भी उनका PhD डॉक्टर रखा हुआ है, तो उनको बाकायदा खबर ही वो मिलती है, जराए भी वही मिलते हैं, हर चीज़ भी वही मिलती है, तो इससे थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक साहब के राब्तों से मुतलिक ना कुछ चीज़ों पर बात की है जी। और इस मौके पर भी, और वो कहते हैं कि एक बार फिर पसे पर्दा बातचीत की कोशिश हो रही है इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और KPK के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब ना इसमें एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और वो कहते हैं एक बाखबर जरिए ने अंसार अब्बासी, सारे बाखबर जरिए अंसार अब्बासी साहब के पास होते हैं, एक बाखबर जरिए ने उन्हें बताया कि अली अमीन गंडापुर साहब बातचीत की बहाली के लिए अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ताल्लुकात क्या हो सकते हैं सर? कोर कमांडर पेशावर हो सकते हैं, यही हो सकते हैं ना। सूबे का वज़ीर आला वो है तो कोर कमांडर भी तो उधर मौजूद है। उन्होंने कहा वो अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब इसकी तरदीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा किसी किस्म की कोई बैकडोर राब्ते या फौज के साथ नहीं है, और सर इस पर कोई नई बात भी नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं कि इस पर इस तरदीद के बावजूद अंसार अब्बासी साहब कहते हैं हमारे ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पस पर्दा बातचीत करने के लिए बड़ी बेकरार है। और सर आपको खतूत से अंदाज़ा नहीं हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेकरार है कि बावर करारी है?
ان دونوں لفظوں میں بڑا فرق ہے، بے قرار ہے یا بابرقراری ہے. لیکن بہرحال علی امین گنڈا پور صاحب سے متعلق اہم شخصیت یہ سمجھتی ہے کہ وہی بات چیت بحال کرا سکتے ہیں. تاہم اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ دوسرا فریق بات چیت کے لیے آمادہ ہے یا نہیں، یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ آمادہ ہے یا نہیں ہے. فوج اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ وہ خود کو سیاسی مذاکرات میں شامل نہیں کرے گی، یعنی شہباز شریف صاحب کرنے چاہیے. اچھا شہباز شریف صاحب سنبھال رہے اس وقت سسٹم کو، چلے آپ کہتے تو میں مان لیتا ہوں، آپ کہتے تو مان لیتا ہوں. بھائی جس سیاسی جماعت سے تعلق ہے نا شہباز شریف صاحب کا، اس سیٹ اپ کے اندر سینٹ میں فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی قانون پاس کرائیں گے. ہم سے مراد کیا ہے وہ نہیں بتاتے کہ نون لیگ کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں ریپرزینٹ کرتے ہوئے، پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں. پتا تو ہم سب کو ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ خود بھی ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں. تو جب اس جیسا بندہ یہ بات کر رہا ہوں نا تو پھر ڈیفینیٹلی مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ کم از کم سسٹم کو شہباز شریف صاحب چلاتے ہوئے ادھر نظر نہیں آ رہے. جی ہاں جی، جہاں جتنا ان کا کردار ہو ان کو اتنا کردار دیا جاتا ہے. تو وہ ستائش، وہ جو ہے نا باہمی ستائش، میرا خیال ہے اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے ابھی تک انہوں نے اشارہ نہیں دیا. اور ویسے اس میں کوئی نئی چیز بھی نہیں ہے. بات چیت، ڈیل شیل، عمران خان صاحب، بنی گالا، وزیر اعلیٰ کے پی کے ہاؤس، یہ تمام چیزیں تو بہت پرانی ہو گئی. اب اس کی اتنی زیادہ تصدیق بھی ہو چکی کہ اب اس میں کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. ہیلی کاپٹروں کی موومنٹ سے لے کے بیرسٹر گوہر صاحب، بیرسٹر صاحب صاحب کا جانا، اور پھر پشاور میں ملاقات کرنا، یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. بغیر اب یہ باتیں بہت زیادہ کلیئر ہو چکی ہیں. اور سنیں جی، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس جوگر صاحب، آپ کو پتا ہے قائم مقام چیف جسٹس صاحب ہیں، لیکن آپ کو پتا 15ویں نمبر کے جج تھے یہاں آئے، حالانکہ بھی ان کے سٹیٹس خود بھی بہت زیادہ کلیئر ہونا باقی. لیکن انہوں نے کہا نہیں صاحب، مجھے جو لایا گیا نا 15ویں نمبر سے پہلے نمبر پر سینئر پیونی کرنے کے بعد مجھے بنایا گیا قائم مقام چیف جسٹس، اور اب میں نے بننا ہے چیف جسٹس. تو سر آپ کا جو نظر ہے نا وہ بہت کمال ہے. سر جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے آج ثابت کیا ہے. انہوں نے کہا سر آپ کی جو نظر ہے نا وہی کمال ہے. بیسیکلی کیس تھا القادری ٹرسٹ کیس کی رجسٹریشن کے حوالے سے. یہ کیس بیسیکلی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب سن رہے تھے، جن کو ایلیویٹ کر کے ایز اے ایکٹنگ جج ان کو لگا دیا گیا سپریم کورٹ میں. تو آج ایز اے قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے اس کیس کو سنا ہے جی. اور انہوں نے بڑے زبردست ریمارکس دیے ہیں. میں نے کہا ایسے زبردست ریمارکس دیے کہ سی وی میں 5 گولڈن سٹار لگ گئے ان کے. اس طریقے کے ریمارکس ہیں. وہ کہتے ہیں القادری ٹرسٹ کیس، اس میں تو سزائیں ہو چکی ہیں. 14 سال عمران خان صاحب کو، 7 سال بشرا بی بی صاحبہ کو. انہیں کہ اس میں تو سزائیں ہو چکی ہیں اور ٹرسٹ تو کب کا ضبط ہو چکا ہے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے مطابق. وہ جس طرح ہوا تھا وہ مجھے اور آپ کو پتا ہے. انہیں اور پنجاب حکومت تو القادری یونیورسٹی کے ٹرسٹ کو تحویل میں بھی لے چکی ہے. تو ٹرائل کورٹ سے سزا کے خلاف اپیلیں بھی ابھی جمع نہیں ہوئی، حالانکہ اپیلیں جمع ہو چکی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور جب تک ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم نہیں ہوتا تب تک اس کیس پر سماعت نہیں ہو سکتی. حالانکہ دونوں معاملات مختلف ہیں. القادری ٹرسٹ کیس کا معاملہ کچھ اور ہے، القادری ٹرسٹ کیس کے لائسنس کا جو ہے یہ معاملہ بالکل کچھ اور ہے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ سر جی میں نے ابھی تو سپریم کورٹ بھی جانا ہے. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ پلیز، آپ نے غلط کام نہیں کیا، آپ نے بالکل درست بولا ہے. اچھا جی، ادھر پشاور ہائی کورٹ سے، سوری پشاور سے، کے پی کے سے ہمارے آرمی چیف جسٹس آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے متعلق نا کچھ ملا حضرات ہیں، انہوں نے ان کا جو قرآن کا حوالہ فتنۃ الخوارج کے حوالے سے اور خواتین کے حوالے سے انہوں نے بہت ستائش اس کی اور سارے کے سارے ملا حضرات جو ہے نا وہ کے پی کے سے، انہوں نے بہت زبردست قسم کی ستائش کی. انہوں نے کہا جی وہ تو ایک زبردست قسم کے آدمی ہیں، وہ حافظ بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی وہ ایک بہترین انسان بھی ہیں. ایک مولانا حضرات کی طرف سے یہ چیپٹر ہمارے پاکستان میں بہت بار ہوا ہی ہے. یہ باجوہ صاحب سے بھی متعلق ہوا ہے، یہ راحیل شریف صاحب سے بھی متعلق ہوا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے. تو یہ بڑی بات ہے کہ مولانا صاحب کو ایکٹیو کر دیا گیا، یہ وہ ایکٹیو ہو گئی، یہ بڑی بات ہے. میرے لیے ایک ہی مولوی کافی، اس کا نام ہے فیصل واڈا صاحب. آپ چیک کریں، فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب نہایت نیک نیت آدمی ہے، نہایت ایماندار آدمی ہے، وہ حافظ قرآن ہے. اس کے رات کو پروگرام محمد مالک صاحب کے پروگرام میں کہہ رہے تھے. اور جنرل عاصم منیر صاحب نے جمہوریت کو آگے بڑھنے دیا. اگر انہیں بدلہ لینا تھا
تو مارشاء اللہ لگا دیتے. مارشاء اللہ تو ان کو تیار ملا تھا 9 مئی کے واقعات کے بعد. فیصل واڈا صاحب ادھر سے مولانا صاحب، ادھر فیصل واڈا صاحب جو اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ میں جی ان کا ترجمان ہوں، مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قانون پاس کرانے ہے، ہم تم ہو کون بھائی؟ بہرحال یہ باتیں آرمی چیف صاحب سے متعلق یہ کبھی بھی ہم نے میڈیا پہ اس طرح نہیں سنی کہ مولانا صاحب ایکٹیو ہو گئے ہوں، یہ ایکٹیو ہو گئے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصل واڈا صاحب جیسے جو کردار ہے نا، یہ جلد بازی میں نا، یا اپنی وہ جیسے کیا کہتے ہیں گیدڑ بھپکیوں میں، یا اپنے وہ ترا دکھانے میں نا، یہ ادارے کی ساکھ کے لیے خرابی کا باعث ہے. ہاں جی، خرابی کا باعث ہے. وہ بھائی نیک ہیں، آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ وہ ایماندار ہیں، آپ کون ہوتے ہیں اور آپ کو کیسے پتا؟ اچھا وہ حافظ قرآن ہیں، یہ تو ہم سب کو پتا ہے. ان کو مارشاء اللہ ملا ہوا تھا، انہوں نے نہیں لیا. یہ ساری باتیں تھوڑی سی ذرا سمجھنے والی ہے، بڑے ٹھنڈے دل سے سمجھنے والی ہیں، تو مجھے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب اس کیس کی طرف میں نے کہا جس پہ ایز پر پالیسی کے ساتھ اس کو چلا جا رہا ہے. جی، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں یہ کیس تھا. وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے 22A کی پٹیشن پر سماعت تھی. کیس کی سماعت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے کی. ایس ایچ او تھانہ سیکریٹریٹ کی جانب سے رپورٹ جمع کرانے کے لیے مزید وقت مانگا گیا ہے 26 نومبر کے حوالے سے. عدالت نے مزید وقت دیتے ہوئے 24 فروری تک ملتوی کیا ہے. درخواست گزار کا نام ہے گل خان، جو اپنے وکیل بشیر خان وزیر کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے. درخواست گزار گل خان کا بیٹا 26 نومبر کو ڈی چوک میں قتل ہوا تھا. 26 نومبر کو ڈی چوک میں قتل ہوا تھا. درخواست گزار نے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ اور دیگر کے خلاف مقدمے کے اندراج کی درخواست دائر کر رکھی ہے. سر یہی کیس کھول لینا. گولی کیوں چلائی 26 نومبر، چلی نہیں گولی، پتہ ہی نہیں آج تک کچھ ہوا، یہ سب کلیئر ہو جائے گا. اب تو سیدھا کوئی بندہ کہہ سکتا میرا بیٹا قتل ہو، کوئی باپ کہہ سکتا عدالت میں میرا بیٹے کو قتل ہو گیا جی اس تاریخ میں، جھوٹا کہہ سکتا؟ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور ایس پر پالیسی ہے. کوئی میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا، کوئی میڈیا آپ کو نہیں درخواست کے حوالے سے بتائے گا، لیکن یہ درخواستیں باقاعدہ طور پر ہیں. اچھا ادھر پی ٹی آئی کے حوالے سے نا جنید اکبر صاحب بھی تھوڑا سا ایک اور سٹیپ پہ آ گئے ہیں. انہوں نے ثوابی جلسے کے حوالے سے کچھ چیزیں بتائیں اور پارٹی کی جو ود ان کے پی کے کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس سے متعلق انہوں نے کچھ روشنی ڈالی. انہوں نے کہا ایک بندہ 10 بندے نہیں نکال سکتا، اور فیصلے کریں گے ایسا نہیں ہوگا. بدقسمتی سے پارٹی میں گروپس بن گئے تھے، غلط لوگوں کو سپورٹ کیا گیا. عہدہ نہ میری خواہش ہے نہ مجبوری، عمران خان نے ذمہ داری دی ہے، خوشی ہوگی تو ذمہ داری مجھ سے واپس لے لی جائے. انہوں نے کہا مجھے اس بات کی خوشی ہوگی. رہی بات 90% عہدیداروں نے ثوابی جلسے سے متعلق مجھے غلط معلومات دی. ایک بندے کا پتہ ہے، غلط بیانی پہ شرم آنی چاہیے. مجھے اتنا تک پتہ ہے کہ جلسے میں کس نے کون سے کپڑے پہنے تھے. دیگر پروگرامز کی ویڈیوز تک مجھے بھیجی گئیں. کیا میں بے وقوف ہوں؟ رپورٹس عمران خان صاحب کو دوں گا. یہ ان کی آڈیو لیک کے اندر آئی ہے بات جنید اکبر صاحب کی، جو میں نے آپ کو بتانا تھا. ہاں اب آفیشیل سٹانس سن لیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے. اپوزیشن کو حکومت مخالف تحریک جو ہے نا اپوزیشن کی رمضان المبارک کے بعد چلائیں گے. رہی بات انٹیلیجنس ایجنسیاں، انہیں کہا وہ ناکام ہو گئی. یہ آفیسر سٹانس سامنے آیا جی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.